أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے بآواز بلند محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ بے کس پناہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نظروں میں گنبد خضرا کا تصور سمائے ہوئے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا مولانا محمد وآلہ و صحبہ وبارک وسلم. اسٹیج پہ رونق افروز سادات اکرام علماء ذوی الاحترام عزیز و دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے یہ انتظامیہ ہے، میں ان کو بڑے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے آج ہم سب کو موقع دیا کہ ہم یہاں جمع ہوئے اور اس اللہ کی بہت بڑی نعمت لوٹنے میں ہم سب نے شرکت کی. اللہ پاک آپ کی ہر جائز تمنا کو اپنے حبیب کی نالین مقدسہ کے صدقے قبول اور مقبول عطا فرمائے اور ہمیں جو کچھ سنا انشاءاللہ سنیں گے اس پہ اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق سعید عطا فرمائے. عزیزان محترم، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے فقیر الحمدللہ حضرت فرمائیں گے. میں چند لمحہ اس نیت سے حاضر آیا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں جب وہ لسٹ و رجسٹر کھلے آقا علیہ السلام کے مداحین کا جو حضور علیہ السلام کے ثناخواں ہیں دنیا میں جنہوں نے دل سے اپنے نبی کو پکارا ہے ان میں ہم غریبوں کا بھی نام آ جائے. یہ نیت ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آپ نے مجھ سے قبل سنا کہ یہ الحمدللہ 3 بزرگوں سے نسبت رکھنے والی رزم ہے اور ہم محبت والے لوگ ہیں اس لیے محبت کی بات کریں گے. آئیے چلتے ہیں اس طرف. اس سے قبل آپ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. اللہ پاک جل جلالہ و جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کے چرچے کرو. اللہ کی نعمت جو خدا نے تمہیں دی ہے اس کا دنیا کے اندر چرچا کرو. اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی. نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا شکر بجاتے ہوئے اس کا چرچا کرے، تکبر اور غرور اور کسی کو جلانے کے لیے نہیں. آئیے جس بزرگ کے نام سے یہ محفل سجائی گئی ہے ان کی طرف بھی چلیں گے. اس سے قبل ذرا یہاں سمجھ لیں ایک چیز. علم جو ہے نا، علم نور ہے. نور علم اللہ کا نور ہے. وہ پاک جو دل رکھتے ہیں انہیں ہی نصیب ہوتا ہے. یہاں ہم علم سیکھنے آئے ہیں تو یہاں ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے. بن ادب کچھ ملتا نہیں. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو تمام ملائکہ تمام فرشتے اللہ کا حکم سن کر سجدے میں گر گئے. ابلیس کھڑا رہ گیا اور وہ اس نے تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، کافروں میں سے ہو گیا. علم ہو ادب نہ ہو
اور بن عشق اگر علم بھی ہو تو وہ علم نہیں ہے، وہ رہنمائی تک منزل مقصود تک ہمیں پہنچا نہیں سکتا۔ آئیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشقوں کے امام کا میں اور آپ ذکر کرتے ہیں، صرف انہی کے ماننے والے نہیں، جو صحیح العقیدہ سنی ہے وہی ان کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم نے تب تہہ میں جا کر کے غور کیا تو جو مخالفین تھے، جو دشمنان نبی تھے، جن کے رد میں اعلیٰ حضرت نے ہزارہا کتابیں لکھ دی اپنے نبی محمد رسول اللہ کی شان میں، انہوں نے بھی اعتراف کیا اور یہ مانا کہ اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے، یہ وہ عالم ہے احمد رضا کہ جن کو اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 70 سے 73 فنوں پہ اللہ نے مہارت عطا فرمائی ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی بولے اونچا کردار ہے مدینے والے کا۔ ارے مدینے والے کے کردار کو جب احمد رضا نے اپنے اندر سمایا اور رسول کی ہر سنت کو اپنا کر کے عمل کیا تو اپنے تو یاد کرتے ہی ہے، غیر بھی بولتے ہیں، جو اپنا دشمن جانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ احمد رضا کی مثال ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے تو یہاں سے ہمیں ایک درس سبق ملتا ہے اس بزم سے کہ کس طرح ہم بدین کو دیندار بنائیں۔ عزیزان محترم، ہم محبت والے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کسی گلیوں میں پھرنے والے عام مولوی کا نام نہیں۔ احمد رضا کوئی دو چار بڑے موتی والی تسبیح پہن کے گھومے اس فقیر کا نام نہیں۔ امام محمد رضا اگر دیکھنے جائیں اور عشق کی نظر سے دیکھنے جائیں تو رب نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کے چرچے کرو۔ ارے مال اللہ نے دیا، یہ نعمت خدا کی ہے۔ حسن اللہ نے دیا، یہ نعمت اللہ کی ہے۔ اونچا خاندان ملا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ارے ایمان ملا، یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ قرآن ملا، یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ ارے اگر محبت کی نظر میں دیکھنے جاؤ گے تو ابو بکر بھی خدا کی نعمت ہے، عمر بھی خدا کی نعمت ہے، فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی، حیدر کرار، تمام صحابہ، تمام ائمہ، تمام مجتہدین۔ ارے محبت کی نظر سے دیکھو تو احمد رضا کوئی عام نہیں، عشق نبی کا معجزہ مصطفیٰ کا نام امام محمد رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ رسول کی محبت کا نام۔ اور جب محبت کو دل میں سما کر کے نکلے، علم اور لوگوں کے پاس بھی تھا، نالج تھی، تعلیم شیطان کے پاس بہت تھی، علم تھا، فرشتوں کا استاد بن گیا، لیکن علم تھا، ادب نہیں تھا، احترام تھا دل میں۔ نبی پاک اور اللہ کے محبوب نبی کی اس نے دل میں تعظیم نہ کی، بے عزتی کی، بے حرمتی کی، اپنے آپ کو بڑا جانا، تکبر کیا تو وہ ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ فرشتوں کا استاد ہو کر کے لعین ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ علم والے دیوبند کے پاس بہت تھا، مجھے کسی کو نشانہ نہیں بنانا، ہم محبت والے لوگ ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں۔ دوستوں یہاں بات یاد آئی مجھے، بے نمازی کو نمازی بنانا بڑا مشکل ہے، بے نمازی کو نمازی بنانا مشکل ہے، لیکن نمازی کو بے نمازی بنانا اس دور میں آسان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کسی غیر کو مومن بنانا مشکل نظر آتا ہے، مومن کو کافر بنانا قلم اٹھانے اتنی ہی دیر لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہم اپنے حالات پہ غور کریں اور فکر کریں ہم کس منزل پہ کھڑے ہیں، اور سوچیں جس اللہ کے نیک بندے کا آج میں اور آپ ذکر کر رہے ہیں، اور علم ان کے پاس تھا، لیکن یہ جو گلی گلی میں چرچا ہے احمد رضا کا، یہ صرف علم کی بنا پر نہ ملا، انہوں نے اپنے دل کو محمد کا مدینہ بنایا، عشق نبی نے احمد رضا کو ہر جگہ پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، عشق ہے، محبت ہے تو سب کچھ ہے، بن عشق نبی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ ہم محبت والے لوگ ہیں۔ اشرف علی تھانوی کے پاس علم بہت تھا، تم کا کوئی اعتراف کر رہا ہے، ہاں
ان کے پاس علم تھا، عشق نبی نہ تھا، محبت حب نبی نہ تھی، اور محمد مصطفیٰ کی محبت جن یاروں کو نصیب ہو جاتی ہے، میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بڑے شاعر بیٹھے ہیں، مجھے شرم آتی ہے لیکن میری نیت الحمدللہ یہ ہے کہ وہاں نہ سیرت دیکھی جاتی ہے نہ صورت دیکھی جاتی ہے، دربار نبی میں مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ تو میں پڑھوں، آپ پڑھیں گے؟ ابھی غالباً 2-3 منٹ ہے، وہ پڑھ کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ محبت والے لوگ ہیں اور امام محمد رضا کی زندگی اپنے محبوب، اور جانیے بڑے بڑے مالدار پراپرٹی والے آئے، بزنس مین کا امام محمد رضا فلاں بادشاہ کی شان میں ایک شاعری تو لکھ دے، یا فلاں بادشاہ ہے بڑا خطرناک ہے اس کے سامنے حق بیان نہ کر، لیکن میرے رضا نے سارے خطروں کو مول لے کر کے کہا مجھے دنیا کی دولت کی اور دنیا کے محلات کی بظاہر شہرت کی ضرورت نہیں، ہم درے نبی کے بخاری ہیں، منگتے ہیں کہ ہمیں کس دولت کی پڑی ہے، پھر پکار اٹھے کرو تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان ہی 2 جہاں فدا، محبوب 2 جہاں سے جین بھرا کرو کیا کروڑوں جہان، دولت ہے بھی کیا رب احمد رضا کو اتنا دے تو سب محمد کے نام پہ نثابر کر دے لٹا۔ میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جے میں تینوں باہر ڈھونڈا پھر میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مکئی ید جانا۔ دنیا سوچتی ہے نبی کا عاشق راتوں کو جاگ کے روتا ہے، دنیا چین کی نیند سوتی ہے جنہیں درد مل جائے، عشق نبی کا یہ زخم مل جائے اور جسے حب نبی کی نعمت مل جائے، عشق نبی کا جن کو جان نصیب ہو جائے۔ ارے دنیا جب ہستی ہے دیوانہ روتا ہے اور دنیا سوتی ہے تو دیوانہ جاگتا ہے۔ امام محمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں سنیں آخری شعر، محبت سے بلانے کی میری عادت نہیں ہے دوست، بلانے کی عادت نہیں، اور یہاں یہ بات مجالس میں کہا جاتا ہے زور سے سبحان اللہ کہو کہ مدینے تک پہنچ جائے ہماری آواز، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ارے مدینے والے کو ہماری زور سی آواز کی ضرورت نہیں، وہ اونچی آواز کو بھی سنتے ہیں، نیچی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ ارے محمد تو وہ خدا کا حبیب ہے جو ہمارے دل کے خیالات کو بھی پڑھتے ہیں، ارادہ آتا ہے دل میں حبیب جان جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ محبت سے شرشار ہو کر جو دیوانہ بیٹھا ہے اس کے دل میں محبوب کے لیے پیار کتنا ہے، طرف کتنی ہے۔ اس لیے رات پویتے بے دردانوں سکھ دی نندر آوے، درد مدانوں تانگ سجن دی، درد مدانوں یاد سجن دی، ستیان جگاوے۔ اور پھر کسی نے کہا تھا احمد رضا رشتی دریا میں یہ جہاز چل رہا ہے اور طوفان آ گیا، لوگوں نے کفن باندھ لیا، پچھلے کمرے میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ ارے آپ جانا آفت آ چکی ہے، جان چلی جائے گی۔ قلم ہٹایا، اٹھایا اور کہا لوگوں نہ میرا بھروسہ اس کشتی پر ہے، نہ میرا بھروسہ اس ملا پر ہے، اسٹیمر چلانے والے ماسٹر پر ہے، ارے اس احمد رضا کا بھروسہ کملی والے آقا پر ہے۔ آنے دو یاد دو وقت تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ وہ یار جب رات کو سوتے ہیں اور کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے سیرت احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہ عمل کریں
صرف دعوے سے کچھ نہیں چلتا، حضرت تفصیل سے بتائیں گے عزیزوں۔ میں نے جو بات کہی تھی بیچ میں کہ آج بے نمازی کو نمازی بنانا مشکل ہے، نمازی کو بے نمازی بنانا آسان ہو گیا ہے۔ سنو، احمد رضا نے جب قلم اٹھایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے کے لیے اور دشمنان نبی کو جواب دینے کے لیے، تو ہزارہ خطوط آئی، خطوں کے اندر گالیاں لکھی تھی، گالیاں۔ سیرت احمد رضا لیتے جائیں۔ جی یہ آخری بات ہے، ٹینشن نہ کرے حضرت، رات بہت بڑی ہے۔ لوگ گالیاں لکھا کرتے تھے، مجھے عالم کھڑا ہو کر کے کہے کہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مخالفوں میں سے کسی ایک کے خط کے جواب میں کبھی گالی کسی جواب دیا ہو؟ ہزارہ دشمنوں نے گالیاں لکھی، سب پڑھتے سنتے، ارے کہتے لوگوں تم احمد رضا کو گالیاں دیتے ہو، میں میرے فائدے کے لیے نہیں، میری پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں، احمد رضا کی زبان ہلتی ہے، قلم چلتی ہے تو محمد کے لیے، محمد کو گالی نہ دو۔ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ محبت سے رہو، ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی بددین ہو جائے۔ ارے کوشش کرو محبتوں کا پیغام لے کر کے نکلو، کوئی گالی دے تو دشمن کو سینے سے لگا کے محبت مصطفیٰ کا پاٹ پڑھا۔ رات آئی تو دل میں ارمان انگڑائی لی، تو ایک عاشق نے کہا ہجر تیرا جے پانی مانگے میں خون نے نہ دے گیڑا، جی کرتا ہے تینوں سامنے بچھا کے درد پرانے چھیڑا۔ ہزارہ گالیاں دینے والے جب گالیاں دیتے تھے دل چور ہو جاتا غموں سے، تو دل میں خیال کرتے محبوب دل تو یہ کرتا ہے تیری یاد محبوب، یہ تو دشمن گالی دیتے ہیں، تیرے نام پہ کام کرتا ہوں تیرے لیے، اس لیے یہ گالیاں میرے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میرے محبوب تیری یاد، تیرا ہجر اگر پانی بھی منگے، پانی کی طلب کرے تو یہ احمد رضا آنکھوں کا خون دے دے، خون۔ اور جی تو یہ کہتا ہے محبوب تجھے سامنے بٹھا کے وہ پرانے درد سارے سنا دے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں صالحین بزرگان دین کے نقش قدم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق اس میں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے دلوں میں محبت بھائی چارے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ سب بھائی ہیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، اتفاق سے رہیں، کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کوئی بددین نہ بن جائے، کوئی بددین ہو وہ بھی ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہماری اداؤں کو دیکھ کر، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں کو دیکھ کر، ہمارے چلنے کو دیکھ کر اور ہماری اداؤں کو دیکھ کر وہ خود تڑپ کر کے کہے جب نبی کا غلام اتنا سونا ہے تو وہ محمد کتنے سونے ہوں گے۔ ایسے اپنے اخلاق اور عادتیں بنائیں۔ میں صرف اس لیے کھڑا ہوا تھا تقریر کرنے کے لیے نے عزیزوں، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ان باتوں پہ سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد رضا بھی اللہ کی نعمت ہے، خواجہ خواجگان اللہ کی نعمت ہے، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ سنا رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو تم میری نعمت کا چرچا کرو اور ناشکری نہ کرو، شکر گزاری کرتے رہو، رب محمد کے صدقے تمہیں اور بھی نعمتوں سے نوازتا جائے گا۔ السلام علیکم۔